السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ ہم حروف مفردات پڑھ رہے ہیں، آج ہمارا 5واں سبق ہے۔ جیسا کہ ہم روزانہ کی بیس پر 3 حرف یاد کر رہے ہیں اور آج بھی ہم 3 حروف کو ہی یاد کریں گے۔ آج کے جو 3 حروف ہیں ان میں شامل ہیں شین، صاد اور ضاد۔ آئیے ان کے مخارج کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی پریکٹس بھی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے شین کو دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے جیم کے مخارج کو دیکھا تھا، شین کا بھی مخارج یا مخرج وہی ہوگا جو جیم کا تھا۔ شین کو پڑھتے وقت وسط زبان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے شین ادا ہوتا ہے۔ آئیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ شین، شین کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، پھر میں پڑھتا ہوں شین۔ تیسری مرتبہ پھر پڑھتا ہوں شین۔ آج کا جو دوسرا حرف ہے وہ ہے صاد۔ جیسا کہ ہم پیچھے زا اور سین کو پڑھ لیا تھا اور ان میں جو مخرج یا اس کا جو اصول تھا بالکل وہی اصول اسی لفظ کے اندر بھی استعمال کیا جائے گا۔ تو اس کا مخرج یا اس کا اصول کیا ہے کہ زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملیں تو اس سے صاد ادا ہوتا ہے۔ آئیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ صاد، صاد، صاد۔ اس میں 3 باتیں آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تھوڑی سی سیٹی، دوسرا اس کے بعد اس کو پوٹ کر کے پڑھنا، تیسرا اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا، چوتھا اس کے آخر میں دال کی آواز نکالنا۔ صاد، صاد۔ اس کو میں ساد نہیں پڑھ رہا، سواد نہیں پڑھ رہا۔ یہ باتیں آپ نے اس کو ادا کرتے وقت دھیان میں رکھنی ہے۔ اب تیسرا اور آخری آج کا جو حرف ہے وہ
تھوڑا سا مشکل ہے لیکن پڑھنا تو ہے. تو اس کو ادا کرنے سے پہلے اس کے جو اصول ہے جو اس کو ادا کرتے وقت دھیان میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ زبان کی کروٹ، جو ہماری کروٹ یعنی کہ سائیڈ والی جو حصہ ہوتا ہے نا زبان کا، اس کی یعنی کہ کروٹ جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 دھاڑوں سے لگے تو اس سے یہ لفظ ادا ہوتا ہے. اب اس کو ادا کرتے ہیں. ضاد ضاد ضاد. اس میں بھی آپ نے اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے اور اس کے آخر میں دال کی آواز آنی چاہیے. لے جی آج کے ہمارے 3 حروف مکمل ہوئے. آپ لوگوں نے اس کی اچھی طرح سے مشق کرنی ہے. ان الفاظ کو آپ نے بار بار دہرانا ہے اور پیچھے سے بھی آپ نے مشق کرنی ہے تاکہ آپ کے الفاظ میں پختگی آئے، آپ کو ادائیگی کرنے میں آسانی آئے. کیونکہ اگر ہم اس مشق کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے تو آگے قرآن پاک کے دوسرے جو اسباق ہیں ان کو پڑھنے میں آسانی ہوگی اور مجھے سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. مجھے دے اجازت. اللہ نگہبان.